بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور صبح بخیر عزیز طلباء و طالبات۔ کڈز یونیورسٹی اسکول اپنے مواصلاتی طریقۂ تدریس کے سلسلے میں جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات کو گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہے۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا یہ طریقہ تدریس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے نظم حمد کا مطالعہ کیا تھا اور آج ہم اردو قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ اردو قواعد یعنی کہ کسی بھی زبان کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اس کے قواعد و ضوابط جو منتخب کیے جاتے ہیں، جو مرتب کیے جاتے ہیں، انہیں ہم قواعد کہتے ہیں۔ تو آج ہم اردو قواعد میں چند موضوعات کا مطالعہ کریں گے، جن میں شامل ہیں مذکر مؤنث، محاورات، رپورٹ نگاری اور مضمون نویسی۔ یہ چاروں عنوانات ایسے ہیں، موضوعات اس طریقے کے ہیں جن سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ مذکر مؤنث جو کہ آپ بہت ابتدائی کلاسز سے کر رہے ہیں، محاورات کا استعمال بھی آپ اپنی گفتگو میں اور تحریر میں کرتے ہیں، رپورٹ نگاری سے بھی آپ واقف ہیں، اور مضمون نویسی تو آپ بہت ابتدائی جماعت میں چھوٹے چھوٹے مضامین تحریر کرتے آئے ہیں۔ ایک بار پھر ہم ان سب کا آپ کو بہت اچھی طرح میں وضاحت کر دوں گی، تاکہ جو بھی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہے تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے مذکر مؤنث۔ مذکر مؤنث اسم آپ نے پڑھا، اور اسم کے اقسام جو ہوتی ہیں وہ جنس کے لحاظ سے، مطلب جو بھی جاندار چیز ہے، جاندار جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی دو جنس ہوتی ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے جنس کے لحاظ سے، اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ وہ اسم جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا لڑکا، بچہ، شیر، تو یہ مذکر ہیں جو استعمال ہوتے ہیں نر کے لیے، جیسے لڑکا اسکول جاتا ہے۔ اب اسی طرح وہ اسم جو مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ مؤنث کہلاتا ہے، مثلا لڑکا سے لڑکی، لڑکا مذکر ہے اور لڑکی اس کا مؤنث ہے۔ جیسے لڑکا اسکول جاتا ہے تو اسی طرح لڑکی اسکول جاتی ہے۔ تو یہ تو بہت ابتدائی اس کی تعریف ہے مذکر مؤنث کی۔ اب مذکر اور مؤنث بنانے کے چند قاعدے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جاندار اسم کے جو مذکر اور مؤنث بنانے کے ہوتے ہیں، وہ اگر مذکر کے آخر میں الف ہے، جیسے لڑکا، تو اس کو مؤنث بناتے وقت چھوٹی یہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، کچھ بھی اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ اگر آپ کہیں پہ بھی آپ کو مذکر ہے اور آپ کو اس کا مؤنث بنانا ہے اور اس کا آخری لفظ الف ہے، تو آپ نے وہ الف تبدیل کر دینا ہے کس میں؟ چھوٹی یہ میں۔ جیسے لڑکا، لڑکی، الف ہٹا کے ہم نے چھوٹی یہ لگا دیا۔ دادا، دادی، نانا، نانی، مرغا، مرغی، بکرا، بکری، بچھڑا، بچھڑی۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا، بہت آپ کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اس کو بٹھا لیجئے کہ جہاں الف ہوگا اس الف کو ہٹا کے ہم چھوٹی یہ میں اس کو تبدیل کر دیں گے تو وہ مذکر سے مؤنث میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک فہرست دے رہی ہوں، اس فہرست کو آپ نے اپنی کاپی پہ تحریر کر لینا ہے، یعنی کہ مذکر اور مؤنث کو۔ نواب کا بیگم، راجہ، دیکھیں الف آیا ہے تو رانی، یہودی، یہودن، سنار، سنارن، کمہار، کمہارن، جوگی، جوگن، لوہار، لوہارن، خواجہ، خاتون، شیخ، شیخانی، بازیگر، بازیگرن، مہتر، مہترانی، مہتر کہتے ہیں جو صفائی کرتے ہیں، جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ عیسائی، عیسائن، دیو، پری، فرنگی، فرنگن، فرنگی انگریزوں کو کہا جاتا تھا جب وہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے اور ہندوستان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، تو وہاں کے رہنے والوں نے ایک لفظ فرنگی دیا تھا۔ راہب، راہبہ، راہب ہوتے ہیں جو کہ دنیا سے بالکل منہ موڑ کے، یعنی کہ دنیا کے کسی بھی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ ایک اکیلے جنگل بیابان اور تنہائی میں رہتے ہیں، تو انہیں راہب کہا جاتا ہے۔ داروغہ، داروغن، داروغہ ہوتا تھا کسی علاقے کا، جیسے تھانے دار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ مرد، عورت، حاجی، حجن، سقا، سقن، سقا
کہتے ہیں پہلے لوگوں کے گھروں میں جو پانی سے جیسے آج کل آپ کے یہاں تو نلوں میں پانی آتا ہے اور پائپ لائنیں بھی بچھی ہوئی ہیں، اس طریقے سے پانی آ جاتا ہے، لیکن جب یہ سب طریقہ کار نہیں تھا تو لوگ بہت دور دراز سے دریاؤں سے اور جھیلوں سے اور کنوؤں سے پانی بھرتے تھے. تو جو لوگ پانی لے کے آتے تھے مشق کے اندر ایک چمڑے کی بنی ہوتی تھی، اسے سقا کہا جاتا تھا. ویسے لفظ کے جو معنی ہیں سقا کے وہ ہوتے ہیں پانی پلانے والا. سقا سقن، غلام کنیز یا باندی، داماد بہو، مغل مغلانی، خادم خادمہ، صحابی صحابیہ. تو یہ ایک فہرست ہے اور آپ کو اسی طریقے سے اس کو اپنی کاپی پہ تحریر کرنا ہے. کاپی آغاز آپ کو کیسے کرنا ہے، انڈیکس بنانا ہے اور آج ہی کی تاریخ آپ کو تحریر کرنی ہے. اول میعاد لکھیں گے اور آپ بہت اچھی طریقے سے اپنی کاپیوں کو مرتب کرتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ پہلے کرتے رہیں اپنی کاپی کا آغاز کریں گے. اس کے بعد ہمارا دوسرا موضوع ہے محاورات. محاورات کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، ہم روزمرہ کی گفتگو میں محاورے کا استعمال کرتے ہیں جب اسم اور فعل اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اسے محاورہ کہا جاتا ہے. محاورے میں اسم ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں لیکن محاورات کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. دیکھیں یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو اسم کا ہونا محاورے میں اور فعل کا ہونا. اسم بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں محاورات میں پائی جاتی ہیں. یعنی کہ اسم اور فعل، جب اسم اور فعل دونوں ملتے ہیں تو اسے محاورہ ترتیب دیا جاتا ہے، لیکن اس کے الفاظ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر پگڑی اتارنا. اب دیکھیں پگڑی ایک چیز ہے اسم ہے اور اتارنا ایک فعل ہے. ہوتا ہے نا اوپر سے سامان اتارنا، کوئی چیز اتارنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے. اور شیر و شکر ہونا، شیر اور شکر ہونا، تو یہاں اب ان پہ غور کیجیے گا، اس میں اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. پگڑی اتارنے کا مطلب ہے آپ پگڑی کو سر سے اتار کے بھی رکھ سکتے ہیں، ٹوپی اتارنا، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہوتا ہے تو اتار کر رکھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو ہمیں ایک فعل نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم محاورے کی صورت میں اس کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بے عزتی کرنا. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی پگڑی اتارنا، پگڑی اچھالنا، یہ دونوں محاورے اسی معاملے میں استعمال ہوتے ہیں کہ کسی کی بے عزتی کرنا. اب ایک ہے شیر و شکر ہونا. شیر کہتے ہیں دودھ کو اور شکر. اب شیر اور شکر ہونا مطلب دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا دیں، ٹھیک ہے نا، چینی اور دودھ کو ملا دیا جائے گا تو بلکہ یہاں اس کا مفہوم بالکل تبدیل ہو گیا، اس کے مجازی معنی آ گئے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا، یہ الفاظ محاورے میں اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. ویسے تو شیر اور شکر ایک کر دو تو مطلب دودھ میں آپ نے چینی ملا دی ہے، لیکن جب ہم اس کو محاورتاً استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپس میں بہت محبت سے رہنا. اب آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ الفاظ اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں بلکہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. محاورات کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، مطلب جس طریقے سے محاورات ہماری اردو میں چلے آ رہے ہیں اسی طرح انہیں استعمال کرتے ہیں، جس طرح اہل زبان انہیں استعمال کرتے رہے ہیں. آپ ان کے الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا چار چاند لگنا. اب چار چاند لگنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت زیادہ عزت دینا، توقیر دینا، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 8 چاند لگنا. اسی طرح آپ نے ایک محاورہ ہے نا، آپ اکثر سننے میں آتا ہے کہ آسمان سر پہ اٹھانا. تو اب آسمان سر پہ اٹھانا، ہم نے آسمان تو سر پہ نہیں اٹھایا ہوا، تو اب ہم اس محاورے کو یہ کہہ دیں کہ زمین سر پر اٹھانا، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل اسی طریقے سے محاورات کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ان کے اصل لفظی معنوں سے جو ہے محاورے میں ان کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر محاورات کا ہم جملوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو چند چیزیں مثال دے کے سمجھا دیتی ہوں. آئیں بائیں شائیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اب مطلب ہوتا ہے آئیں بائیں شائیں کرنا، مطلب کوئی ادھر ادھر کی کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا اگر محاورے کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں؟ یعنی کہ بات کو ٹالنا. صرف کوئی بات آپ سے کر رہا ہے اور آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دیں، یعنی کہ اسد میری بات سن کر آئیں بائیں شائیں کر دیتا ہے. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا. اب آنکھیں اس میں اور کھلی کی کھلی رہ جانا، آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں تو یہ ایک فعل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ محاورتاً اس کے معنی کیا ہو گئے؟ حیران رہ جانا. بہت سے نوٹ دیکھ کر عاصم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں.
ٹھیک ہے. آگ برسنا. اب آگ جو ہے برسنا، آگ اس میں اور برسنا ایک فعل ہے. آگ برسنا جیسے بارش برستی ہے تو اوپر سے پانی گر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ محاورہ اب اوپر سے آگ تو نہیں برس رہی نا کہ اوپر سے آگ اوپر سے گر رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ معنی ہو گئے بہت زیادہ گرمی ہونا. جیسے اس کا جملہ کیا ہو جائے گا، یہاں پہ میں نے آپ کو جملے بنانے بھی سمجھا دیے. یہ مثالیں ہیں کہ جون کے مہینے میں آسمان سے آگ برستی ہے. اب یہ تو تھے، میں نے آپ کو 3 محاورے جو ہیں اس طرح سے بتایا کہ ان کے معنی کیا ہیں اور پھر ان کا جملوں میں استعمال کیا ہے. اب یہاں پہ چند محاورات دیا جا رہا ہے. آپ کا جو کام ہوگا وہ یہ ہے، آسمان سر پر اٹھانا، اس کے معنی لکھیں گے. بہت زیادہ شور کرنا. آسمان سے باتیں کرنا. اب آسمان سے تو کوئی باتیں نہیں کر سکتا. آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا یا قیمت کا بڑھ جانا. اسے کہتے ہیں نا کہ آج کل پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. باتیں بنانا، مطلب باتیں بنانا، بہت زیادہ کوئی بول رہا ہے تو وہ یعنی کہ بہانے بنانا. بول بالا ہونا، عزت پانا، مشہور ہونا. پانی پانی ہو جانا. اب کوئی چیز تو پانی پانی نہیں ہو سکتی، پانی تو پانی رہتا ہے، کوئی دوسری چیز تو پانی نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں معنی ہے کہ کلاس میں سب کے سامنے استاد سے ڈانٹ پڑنے پر علی سب کے سامنے پانی پانی ہو گیا، یعنی کہ شرمندہ ہونا. جلتی پر تیل ڈالنا، لڑائی کو بڑھانا. مطلب 2 لوگ لڑ رہے ہیں اور آگے کوئی ایک ایسی بات اور کر دی جائے جس سے لڑائی مزید بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں جلتی پر تیل ڈالنا. ویسے تو جلتی پر کے کوئلے جل رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر تیل ڈالیں گے تو وہ اور زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے نا. منہ کی کھانا. منہ کی کھانا، کوئی جو ہے کوئی چیز تو منہ سے کھائی جاتی ہے نا، لیکن یہاں پہ معنی شکست کھانا. اگر جیسے 1965 کی جنگ میں بھارت نے پاکستان کے ہاتھوں منہ کی کھائی تھی. دل بھر آنا. اب دل میں کوئی چیز آپ بھر تو نہیں سکتے نا، آپ کا تو دل ہے، اس کے اندر آپ کیا چیز بھر سکتے ہیں. تو اس کے معنی کیا ہوں گے یہاں پہ محاورتاً؟ اس کے معنی، اس کا مفہوم، لفظی معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے، چینج ہو جائیں گے. غمگین ہونا، رونے لگنا. اب یہاں میں نے جو آپ کو محاورات دیے ہیں، آپ نے یہ محاورات اپنی کاپی پہ تحریر کرنے ہیں اور ان کے معنی تحریر کرنے ہیں. اب ہے ہمارا اگلا موضوع رپورٹ نگاری. دیکھیں، رپورٹ نگاری یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی واقعے کو مختصر الفاظ میں جامع طور پہ مکمل بیان کرنا. اب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی واقعہ آپ اس کی پوری تفصیل لکھ رہے ہیں تو وہ بہت تفصیلاً ہو جاتا ہے، اس کی ایک ایک نکات کو آپ زیر غور لاتے ہیں. لیکن جب آپ رپورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو رپورٹ نگاری میں اس تفصیل کو مختصر الفاظ میں آپ بیان کرتے ہیں. مختصر کر کے جب آپ بیان کرتے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جیسے رپورٹ نگاری آج کل آپ جو ہوتے ہیں نا، اکثر رپورٹرز ہوتے ہیں. کچھ لوگ رپورٹرز تو ایسے ہوتے ہیں جو اخباروں میں لکھتے ہیں، اپنی رپورٹ بنائی، کوئی بھی واقعہ تھا، کوئی بھی خبر تھی، اس کی رپورٹ بنا کے وہ اخبار میں تحریری طور پہ ہوتی ہے. اور ایک آج کل مواصلاتی ذریعے سے، جیسے آپ ٹی وی پہ خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی خبر آتی ہے تو اس کو رپورٹر بیان کر رہا ہوتا ہے. وہ زبانی بیان کی ایک تحریری رپورٹ ہوتی ہے اور ایک زبانی رپورٹ ہوتی ہے بیان کرنے. تو یہاں ہم آپ کو ایک رپورٹ نگاری کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا، رپورٹ نگاری جب بھی آپ تحریر کریں گے تو سب سے پہلے رپورٹر کا نام، یعنی کہ آپ اپنا نام لکھیں گے. اب آپ کس چیز کی رپورٹ بنا رہے ہیں؟ کوئی پروگرام مرتب ہوا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی واقعہ ہے، جیسے بارش ہو گئی ہے، اب بارش کے بعد شہر کی جو صورتحال ہے آپ اس کی رپورٹ نگاری کر رہے ہیں. تو آپ کس علاقے میں کھڑے ہوئے ہیں، کون سا دن ہے، کیا وقت ہے اور وہاں کی کیا حالات ہیں. اگر کوئی جیسے اب اس دفعہ تو نہیں ہو رہا، ہمارا جشن آزادی کے پروگرام ہوتے تھے اور اس دفعہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن آپ اس کی کیا کرتے ہیں، اپنے پروگرام کی رپورٹ. تو آپ کے اگر اسکول میں منعقد ہوا ہے تو آپ رپورٹر کا نام ہے، پھر وہ کس تاریخ کو منعقد ہوا، کس جگہ پہ منعقد ہوا، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا واقعات ہوئے، کس طریقے سے طلبہ و طالبات نے اس میں حصہ لیا، جو بھی ہوتا ہے یہ رپورٹ ہوتی ہے. اور اس کو نکات اہم ترین نکات اس کے تحریر کیے جاتے ہیں. اب سب سے پہلے کیا ہو گیا، رپورٹر کا نام ہو گیا. اب پروگرام کب ہوا، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی سڑک پہ ہونے والے کسی حادثے کی تو وہ سڑک کا نام جو ہے، کس علاقے میں وہ واقعہ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، وہ آپ تحریر کریں گے. کیا وقت ہو رہا تھا وہ تحریر کریں گے، یعنی کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی وہ آپ جب تحریر کرتے ہیں. اگر آپ کسی پروگرام کی کر رہے ہیں اور کسی میں وہاں پہ اگر آپ کے کوئی
مہمان خصوصی آئے ہیں تو وہ پروگرام کیسے ابتدا ہوئی اس کی، مہمان خصوصی کون تھے، انہوں نے کیا خطاب کیا، کس کس طرح سے، اگر کہیں انعامات کی تقسیم ہے تو کس کو انعام ملا، یہ ساری چیزیں آپ تحریر کرتے ہیں، مطلب ابتدا کرتے ہیں اس جگہ جہاں پہ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، تاریخ، وقت، اس کے حساب سے اس میں کون کون سے شرکا تھے، اور پھر اس کا کیا جو ہے انجام ہوا، لیکن بہت تفصیل سے نہیں۔ اور پھر اس میں اپنی تھوڑی سی آپ ایک سطر پہ ایک لائن میں جو ہے اپنی رائے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے آپ کی رپورٹ نگاری۔ یہاں میں نے ایک خاکہ دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے۔ اب کوئی اگر پروگرام تھا، مثال کے طور پہ آپ کسی واقعے کا لکھ رہے ہیں، تو جیسے جشن آزادی کا اگر آپ پروگرام کے لکھ رہے ہوتے ہیں، اس دفعہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ یہ لکھتے ہیں اسکول میں منعقدہ یوم آزادی کا پروگرام، ایک ہیڈنگ ڈال دیتے، اس کے بعد رپورٹر کا نام، اور پھر یہ پروگرام 14 اگست 2021 کو کڈز یونیورسٹی اسکول میں منعقد ہوا۔ اس طریقے سے پھر آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک خاکہ ہے، اس کی مختلف مقامات پہ مختلف واقعات کی مختلف طریقے سے رپورٹ نگاری کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ اب آپ نے سمجھ لیا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رپورٹ کس طرح لکھتے ہیں۔ اب ہے مضمون نگاری۔ مضمون نگاری سے تو آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، ابتدائی جماعتوں سے ہی آپ چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنا شروع کرتے ہیں، اور اب تو آپ بہت اچھے مضامین اور بہت اچھے موضوعات پہ مضامین لکھ رہے ہیں۔ اچھا، مضمون نویسی میں ایک تو پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی موضوع کی قید نہیں ہوتی۔ مضامین جو ہیں وہ مختلف، کچھ فکریہ مضامین ہوتے ہیں، کچھ آپ کے خیالات ہوتے ہیں، کچھ آپ کے جو ہے تصوراتی مضامین ہوتے ہیں جس میں آپ تصور کرتے ہیں وہ چیز حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ اس کی پوری تحقیق کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے جی پاکستان کے بارے میں لکھنا ہے، تو آپ پاکستان کب وجود میں آیا، اس کا رقبہ کتنا ہے، اس کی آبادی کتنی ہے، اس کے صوبے کتنے ہیں، کیا کیا مقامات ہیں، کیا کیا معدنیات یہاں پائی جاتی ہیں، آپ یہ ساری پہلے تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس ایک مضمون کو صفحے پہ منتقل کرتے ہیں۔ تو مضامین میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ مضمون نگار جو لکھ رہا ہے اس کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے، مطلب وہ اپنی جس چیز کے بارے میں مضمون لکھ رہا ہے اس کے بارے میں وہ کیا خیالات رکھتا ہے۔ تو یہ مطلب آپ کے اپنا جو خیالات ہوتے ہیں ان کی بہترین ترجمانی، کہ آپ اگر کسی چیز کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، کسی شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی واقعے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں مضمون، تو یہ تو ایک مطلب سمندر ہے مضامین لکھنے کے لیے، آپ اس میں سے نکالتے رہیں موتی اور ان پہ مضامین لکھتے رہیں۔ مضمون کی سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا، آپ جس موضوع پہ لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تمہید لکھیں گے، ابتدا کریں گے، پھر جو موضوع ہے اس کے بارے میں تفصیل ہوگی، اور پھر اس کا خاتمہ ہوگا، یعنی کہ تمہید ہوگی، نفس مضمون ہوگا اور خاتمہ ہوگا۔ یہ 3 حصے ہوتے ہیں مضمون میں جو بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب تمہید بہت زیادہ طویل نہیں ہوتی کہ اگر آپ کو کوئی موضوع دیا گیا ہے تو آپ اس کے بارے میں جی پوری جو ہے 1-2 صفحے کی تمہید لکھ دیں، نہیں، تمہید مختصر پیراگراف کی صورت میں ایک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون، جو آپ کا موضوع ہے اس کی تفصیل، اور پھر آپ نے اس کا خاتمہ کرنا ہے کچھ دعائیہ الفاظ پہ، کچھ فکریہ الفاظ پہ، یعنی کہ آپ ایک ایسا موضوع آپ نے منتخب کیا تھا لکھنے کے لیے کہ جس کے آخر میں آپ ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ آخر اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ کچھ مضمون یہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ بعد میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر اس جو ہے آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے، یا مضمون کا اختتام آپ کسی شعر کی صورت میں دعائیہ کلمات پہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مضمون کے موضوع کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کے آج کے موضوع، مذکر مؤنث، محاورات اور مضمون نویسی، رپورٹ نگاری۔ یہ 4 موضوعات آج ہم نے بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیے، اور اگر آپ کو اس کے سمجھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل درپیش ہے تو میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے جو بھی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ کچھ کام میں آپ کو دے رہی ہوں، جیسے اس سے پہلے بھی سبق کا میں نے کام لیا تھا، اور مجھے طلبہ و طالبات نے کچھ نے بہت جلدی اور کچھ نے وقت پہ مجھے ارسال کر دیا تھا۔ اب آپ نے جو میں نے محاورات آپ کو دیے تھے جن کے صرف معنی دیے ہیں، وہ محاورات نہیں جو میں نے آپ کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے، جملے جن کے بنا کے دیے ان کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے 5 محاورات کا جملوں میں استعمال کرنا ہے، اس میں سے کوئی سے بھی 5 محاورات آپ منتخب کیجیے گا اور ان کا جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس کے بعد
آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پہ ایک محاورات کی مشق دی ہوئی ہے، آپ اسے بھی مکمل کریں گے۔ 4-5 وہاں پہ محاورات ہیں اور ان کا جو وہاں پہ ایک مشق ہے، آپ اس کو مکمل کریں گے، کاپی پر اپنی اس کو تحریر کریں گے۔ پھر ایک مضمون لکھیں گے آپ، آزادی ایک نعمت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آزادی ایک نعمت ہے، تو پہلے اس کی تمہید کیا ہوگی، آپ آزادی کیا ہے اب اس کے بارے میں لکھیں گے، پھر اس کی جو ہے تفصیلات تحریر کریں گے، اور پھر آپ اس کا خاتمہ اپنے خیالات پہ، اپنی رائے پہ، اپنی دعا پہ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یوم آزادی کے موقع پر منعقد کسی پروگرام کی آپ کو رپورٹ تحریر کرنی ہے۔ اب اسکول میں تو نہیں ہوا یوم آزادی کا پروگرام، ورنہ میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے آپ اس کی رپورٹ منعقد کر دیتے۔ آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں، کہیں پہ بھی کسی دوست احباب، کہیں پہ بھی جو آپ کے جاننے والے ہیں، وہاں پہ کوئی پروگرام ہوا ہو، آپ نے اپنے گھر میں کوئی یوم آزادی کس طریقے سے کوئی پروگرام منعقد کیا ہو، یا اخبارات کو دیکھ لیجیے گا، ٹی وی کو دیکھ لیجیے گا، جہاں سے بھی آپ کو معلومات مل سکے، ایک پروگرام کی یوم آزادی کے موقع پر منعقد کسی بھی پروگرام کی، یا آپ ایک تصوراتی پروگرام بنا لیجیے گا اور اس کی رپورٹ تحریر کر دیجیے گا، اور مذکر مؤنث تو آپ کو اپنی کاپی پہ جو میں نے فہرست دی ہے وہ آپ کو اسی طرح سے تحریر کریں۔ تو یہ ہے آپ کا جو اس وقت گھر کا کرنے کا کام ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو بھی مجھے کل شام تک اس کو بذریعہ میل روانہ کر دیں گے، تاکہ آپ کے اوپر بھی کوئی بوجھ نہ ہو کہ آپ کو بہت سارا کام مکمل کرنا پڑے، اور مجھے بھی کام کی جانچ کرنے میں آسانی رہے۔ امید ہے اگلے موضوع کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔